دوستوں، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی میں زیادہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی والوں کے گھر آئی ہوئی بارات واپس لوٹ جاتی ہے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن یو پی کے شہر بریلی میں ایک دلہن نے جہیز کے لالچی دولہے کو ایسا سبق سکھایا جس کو دیکھ کر دولہا بھی اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بریلی میں ایک ذیشان نام کے لڑکے کی شادی تھی۔ اس کی بارات جب دلہن کے دروازے پر پہنچی تو دولہے والے بلیٹ بائک کی مانگ کرنے لگے اور کہنے لگے جب تک جہیز میں بلیٹ بائک نہیں ملے گی تب تک نکاح بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر دلہن کے گھر والے بیچارے نکاح کرنے کی منتیں کرنے لگے، لیکن دولہا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد لڑکی کے گھر والے اپنی عزت بچانے کے لیے بلیٹ بائک دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، مگر اس کے بعد جب اس بات کی خبر دلہن کے پاس پہنچی تو دلہن نے کچھ ایسا کام کیا جس کو دیکھ کر دولہا اور اس کے گھر والے بھی سوچ میں پڑ گئے۔ دوستو، یہ کہانی اتر پردیش کے بریلی شہر کی ہے۔ آج سے تقریباً کچھ سال پہلے لیاقت علی کی بیٹی سمرین، یہ نام پہچان چھپانے کے لیے بدلا ہوا ہے، سمرین کی سگائی عزت نگر میں رہنے والی ذیشان نام کے لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی۔ سگائی کے ایک سال کے بعد یعنی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے دونوں کی شادی کا دن بھی آ گیا تھا، لیکن شادی کے 2 دن پہلے ذیشان نے بلیٹ موٹر سائیکل کی ضد پکڑ لی، یعنی جہیز میں بلیٹ موٹر سائیکل کی مانگ کرنے لگا اور کہنے لگا اگر اسے جہیز میں بلیٹ بائک نہ ملی تو اس کی بارات لڑکی والوں کے دروازے سے واپس لوٹ آ جائے گی، یعنی وہ نکاح نہیں کرے گا۔ اس کے بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ لڑکا 250 باراتیوں کے ساتھ بارات لے کر لڑکی والوں کے دروازے پر پہنچ گیا۔ لڑکی والوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے سواگت کیا۔ اس کے بعد لڑکی کے والد آئے اور ان لوگوں کو ایک پنڈل میں لے گئے جہاں جہیز کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ لڑکی کا باپ ہر ایک چیز ان لوگوں کو دکھا رہا تھا اور ہر چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ چیز آپ کو کیسی لگی، آپ کو یہ سامان کیسا لگا۔ لڑکے والوں کی طرف سے خوب مل رہا تھا جواب، اچھا، سامان بہت اچھا ہے۔ دوستو، اسی پنڈل میں ایک پلسر بائک بھی کھڑی تھی۔ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا کہ یہ دولہے کی فرمائش۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جن میں لکھا ہوا تھا سسر کی فرمائش، تو کچھ ایسا سامان بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا ساس کی فرمائش۔ خیر، سب لوگوں نے جہیز کا وہ سامان دیکھ کر بہت تعریف کی۔ جہیز بھی اتنا کہ لڑکے والوں کی فرمائش سے کہیں زیادہ اور قیمتی بھی، اس لیے سب نے اس کی خوب تعریف کی۔ مگر اس کے بعد جب دولہے کو پتہ چلا یہ لوگ تو جہیز میں بلیٹ نہیں دے رہے ہیں بلکہ پلسر بائک دے رہے ہیں، تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تک بلیٹ بائک نہیں دیں گے تو میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بیچارے لڑکی والے بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے لڑکے والوں خوب خوش آمد کی، مگر جہیز کا وہ لالچی دولہا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کے والد نے بتایا انہوں نے بلیٹ کی بکنگ کر دی ہے، جیسے ہی بلیٹ آ جائے گی وہ انہیں دے دیں گے۔ لیکن اس بات پر بھی دولہا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر بیچارے لڑکی کے والد پریشان ہوتے جا رہے تھے اور انہوں نے
اپنی عزت بچانے کے لیے بلیٹ کے پیسے لڑکے والوں کو دے دی۔ پیسے پا کر دلہا بڑا خوش ہوا اور نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس بات کا پتہ دلہن کو لگا، یعنی جب اس بات کے بارے میں دلہن کو پتہ چلا کہ لڑکے نے بلیٹ بائک کی فرمائش کی اور اس کے بغیر نکاح کرنے سے منع کر دیا، اور اب اس کے گھر والوں نے ان کو بلیٹ کے پیسے دے دیے ہیں، تو دلہن اس بات پر ناراض ہوئی اور دلہن نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب دلہن کے اس فیصلے سے گھر آئی ہوئی پوری بارات میں ہڑکن مچ گیا۔ کئی لوگ دلہن کے پاس آئی اور دلہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کرنے لگی، مگر اب دلہن اپنے فیصلے پر اڑ گئی اور کہنے لگی، اب مجھے بغیر شادی کے رہنا منظور ہے، لیکن اس لالچی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا منظور نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے والے بگڑ گئے اور ہنگامہ کرنے لگی۔ آخر کار لڑکی والوں کا بھی صبر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے جہیز کے بھوکے باراتیوں کو پکڑ کر باندھنا شروع کر دیا۔ معاملہ اور زیادہ بگڑتا گیا۔ اس سے پہلے کسی نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ اس کے بعد پولیس آئی اور بندر بنائے ہوئے لوگوں کو تھانے میں لے گئے۔ لڑکی کے والد لیاقت علی نے پولیس کو بتایا کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے گھر کو بمشکل تمام چلاتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ 1 سال پہلے عزت نگر کے ذیشان کے ساتھ طے ہوا۔ اس وقت جہیز کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز کا سارا سامان بھی جٹایا، لیکن شادی سے 2 دن پہلے لڑکا بلیٹ بائک کی مانگ کرنے لگا اور اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہنے لگا اسے بلیٹ بائک ملے گی تبھی وہ نکاح کرے گا۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے پیسے جٹائے اور بلیٹ بائک لینے کے لیے بھی چلے گئے، مگر اس بائک کا اسٹاک نہیں تھا، یعنی بلیٹ بائک کچھ دنوں کے بعد ملتی، اس لیے ہم نے اس کی بکنگ کرا دی۔ اس کے بدلے میں پلسر بائک لی، مگر اس کے بدلے میں پلسر بائک لے لی، مگر جب لڑکے کو پتہ چلا یہ لوگ جہیز میں بلیٹ نہیں پلسر دے رہی ہیں تو وہ ناراض ہو گیا اور شادی کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکے والوں کو بلیٹ کے پیسے دے دیے، تب جا کر دلہا شادی کے لیے راضی ہوا۔ مگر جب اس بات کی خبر میری بیٹی سمرین تک پہنچی تو اس نے اس جہیز کے لالچی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا، اور اس کے بعد جب لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا اور کہنے لگا، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ لڑکی شادی کرنے کے لیے ایسے منع کر دے گی، اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ لڑکے نے کہا، مجھے اس بات پر بہت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سمرین کے والدین نے اپنے ہی ایک رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا، جو بول چال اور اخلاق میں بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد جو جہیز سجا کر رکھا گیا تھا وہ سب اس لڑکے کے گھر بھیجوا دیا۔ آج سمرین کے اٹھائے ہوئے ایک قدم کی ہر طرف چرچا ہو رہی ہے اور چاروں طرف سمرین کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اور سمرین کے فیصلے کے بارے میں اور ایسے جہیز کے لالچی لڑکے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو بیٹیوں کے بیانہ بہت آسان ہے، لیکن بیٹیوں کی شادی کرانا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، اور ساری مشکلات
ہم نے اور آپ نے رسم و رواج کے نام پر، جماعت کے نام پر، خاندان کے نام پر اپنی طرف سے بنا رکھا ہے، ایسے رسم و رواج کا، جہیز جیسی لعنت کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بچیوں کے نصیب کو روشن فرمائیں اور جہیز کے لالچیوں سے اللہ ہمارے معاشرے کو پاک فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔